बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद क़ुरबान की गेमा गेमी और लोगों की क़ुरबानी से मोहब्बत और क़ुरबानी के जानवरों की ख़रीदारी, ये सारा अमल इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ और मोहब्बत से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़ुरबानी करने वाले लोगों ने क़ुरबानी के जानवर बड़ी हिम्मत से ख़रीद लिए हैं अपनी पसंद, और ज़्यादा से ज़्यादा ख़ूबसूरत जानवर ख़रीदने की कोशिश की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की क़ुरबानी कबूल फ़रमाए। अब चूँकि मंडी का मामला तो ख़त्म हो चुका है, अब अगला जो बड़ा मरहला है वो क़ुरबानी के जानवर को ज़िबह करने का और क़ुरबानी के जानवरों की क़ुरबानी करने का मामला है। अब ये क़ुरबानी जो है इसको करवाना एक बड़ी साइंस की बात है। यहाँ पर मामलात ये हैं कि जी के बंदा क़ुरबानी भी ख़रीद लेता है, क़ुरबानी ख़रीदने के बाद उसको ले भी आता है, जितने दिन उसकी खिदमत के होते हैं वो खिदमत भी कर लेता है, और ख़िदमत करने के बाद क़ुरबानी के जानवर को ज़िबह करने का जो बड़ा मरहला है वो दरपेश होता है। ऐसे में जब आप मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में आपको बेशुमार लोग मिलते हैं जो क़ुरबानी के जानवर को ज़िबह करने की और कसाई होने के दावेदार होते हैं, लेकिन दरअसल मार्केट में फिरने वाले ज़्यादातर लोग बरसाती होते हैं जो सिर्फ़ ईद के दिन के लिए वो कसाई बन जाते हैं और यूँ क़ुरबानी भी ख़राब कर देते हैं और क़ुरबानी के जानवर का भी, उसके गोश्त का भी सत्यानाश कर देते हैं, हड्डियों को बिल्कुल उसका कीमा बना देते हैं। गोश्त भी जो है वो इस काबिल नहीं होता, चूँकि उन्हें क़ुरबानी के अंदाज़ों का वो क़ुरबानी करने का तरीका नहीं आता। अगर किसी को क़ुरबानी करने का शौक़ है, वो कसाई का काम करना चाहता है, तो ये एक अच्छा अमल है, लेकिन इसके लिए चाहिए कि वो कुछ टाइम इस मकसद को दे, कहीं वो हेल्पर के तौर पर रहे, किसी कसाई से पूछ ले और उससे ये सारा अमल जान ले कि यार कि मैं आगे क़ुरबानी करूँगा, ताकि लोगों की इंतहाई कीमती क़ुरबानी होती हैं और ये ख़राब ना हो और वो गोश्त भी इस्तेमाल के काबिल हो, और इस तरह वो एक नई तकलीफ़ दे मरहले से न गुज़रें। यहाँ पर ऐसे लोगों पर किसी किस्म की पाबंदी भी नहीं है और न ही उनसे पूछा जाता है और न ही उनसे ये बात की जाती है कि यार के भाई आप क्यों साल के आखिर में जाकर एक दिन के लिए इस अमल का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि अगर CDA है, म्यूनसिपल के इदारे हैं, यूनियन सतह के लेवल पर लोग हैं, तो वो नाज़िम से जाकर एक अपना एक रुका लिखवा सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं, ये हुकूमत के लिए, ये काम करने के लिए आसान वो है अगर हुकूमत चाहे तो। अब हम आज आपकी मुलाकात एक माहिर से करवाते हैं। हमें ये माहिर बताएंगे कि आप ख़ुद घर में क़ुरबानी करें, ये सबसे अच्छा अमल है। एक तो ये है कि जी कि आपको उसमें तसल्ली होगी कि जी कि आपने ख़ुद अपनी क़ुरबानी की है। दूसरा ये कि ये काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम नॉर्मल सा काम है और आप साल भर और हमेशा ये अमल देखते रहते हैं। तो इसलिए हम चलते हैं कि जी के जाकर एक्सपर्ट से जानते हैं कि क़ुरबानी कैसे की जाती है, क़ुरबानी के जानवर का कैसे उसे अल्लाह की राह में क़ुरबान किया जाता है और उसकी खाल कैसे उतारी जाती है, उसका गोश्त कैसे बनाना चाहिए और उसके तमाम मराहिल। हम चलते हैं एक्सपर्ट की जानिब। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चौधरी साहब, सबसे पहले तो बताएं कि अच्छा जानवर जो होता है, मुनासिब जानवर, उसकी क्या पहचान है कि क़ुरबानी करने से पहले बंदा उस जानवर की पहचान करके उसे ख़रीद सके। असल तो क़ुरबानी का जो जानवर है, जो धोंदा होगा वो समझ लें जवान है, जो चोगा है वो थोड़ा सा बुढ़ापे में, ठीक है, और जो छिगा है वो बिल्कुल ही बुढ़ापे में। तो जो धोंदा जानवर होता है उसका गोश्त लज्जत वाला है और वो जवान है, ठीक है। एक तो ये कि आप क़ुरबानी के लिए धोंदा जानवर लें। दूसरे नंबर पे जिस टाइम आप दांत देखें तो दांत जो है ना प्रॉपर तरीके से, बैल हो या बकरा हो, उसका मुंह खोल के देखें। कई व्यापारी हजरात जो है ना हाथों की उंगलियां साइड वाले 2 दांतों पे रख देते हैं और वो दिखा देते हैं कि जी ये धोंदा है, ठीक है, पर वो जिस टाइम बंदा घर ले आता है तो वो पता लगता है जी ये तो चोगा है। क्या बात, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे ये देखें कि जानवर बीमार तो नहीं है, सुस्त तो नहीं है, ठीक ठाक है, खा पी रहा है, मोशन तो नहीं है। एक ये 2-3 चीज़ें, सींग टूटा ना हो, ठीक है, और जो है कोई लंगड़ा के ना चलता हो, कोई खुर नीचे से ख़राब ना हो या कोई ज़ख्मी ना हो। ये चीज़ें हैं जी मेन जो देखने वाली। अच्छा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चले क़ुरबानी के जानवर अक्सर लोगों ने ख़रीद लिया है। अब सबसे बड़ा जो मसला है वो इनकी क़ुरबानी का है। अब आपको पता है कि मार्केट में
موچی بھی اب کسائی ہوتا ہے، رنگ ساز بھی کسائی ہوتا ہے، مستری بھی کسائی ہوتا ہے، سب نے ایک ایک دو دو چھری ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ قربانی کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آپ اوریجنل کسائی کی جو ہے وہ پہچان بتائیں کہ اوریجنل کسائی کون ہوتا ہے اور اس کی کیا پہچان ہے؟ اوریجنل کسائی کی یہ پہچان ہے جی کہ ایک تو وہ عید کے مطلب یہ ہے کہ اگر عید میں 2-3 دن رہ جائیں تو وہ کسی بکرا یا بیل، ٹھیک ہے، کسی صورت بھی نہیں پکڑتا، کیونکہ اس نے آگے سے پہلے بیانہ لیا ہوتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا جو اوزار ہوگا نا، وہ اوزار ایسا ہوگا کہ اس سے آپ جو ہے نا اپنی جس طرح آپ شیپ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ شیپ کر سکتے ہیں۔ پہ اس کا اوزار جو ہے وہ اتنا تیز ہوگا کہ آپ اگر اپنے ہاتھ کے بال جو ہے نا وہ اس کو ہلکا سا یوں کریں تو وہ ہاتھ کے بال بھی آپ کے کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جو ذبح کے لیے چھری ہے وہ اتنی تیز ہونی چاہیے، اور جو ہڈی کے لیے ٹوکا ہوگا وہ بھی اتنے تیز ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ منڈی جو ہے وہ چیک کریں آپ، ٹھیک ہے، اس کو طریقے سے پراپر سے وہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اگر مثال کے طور پہ کسائی نہیں ملتا تو آپ خود بھی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا کوئی بلڈنگ نہیں گرانی، بکرا ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ نس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نس کو آپ پکڑ کے اس کو لٹائیں، اور پہلے اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے، یہ پانی ہے، یہ پانی کسی چیز میں رکھ کے اس کو دکھائیں کہ یہ پانی پی لے، اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک پانی پی لے، دوسرا یہ ہے اس کی آس پاس کوئی بکرا یا کوئی جانور کوشش کریں کہ نہ ہو، کیونکہ وہ جب اس کو ذبح ہوتے دیکھے گا اس کے دل میں وہ ہوگا۔ چھری آپ دکھا رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی چھری تھی؟ جی جی، یہ چھری ہے جی۔ اس کو کیمرہ مین ذرا چھری کو، اس کو میں نے ابھی جو ہے نا ریڑتی سے تیز کروایا ہے، پر یہ ابھی بھی تھوڑی بہت اس میں فرق ہے، تو اس کے لیے اسپیشلی ہوتی ہے وٹی جو کسائیوں کے پاس ہوتی ہے، جس پہ یہ اس کو تیز کرتے ہیں۔ تو اس کے تیز کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو اس کے اندر تھوڑا بہت کھدرا پن ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل ملائم طریقے سے پھرتی ہے۔ یہ چھری پترے والی ٹھیک ہوتی ہے یا چھری وہ جو دوسری سٹیل میں بھی آتی ہے؟ اسٹیل والی ہو یا پترے والی ہو، ٹھیک ہے، چھری کا کوئی ممانت نہیں ہے۔ اچھا، صرف چھری اتنی تیز ہونی چاہیے کہ بکرے کو کہ جس ٹائم گلے پہ آپ پھیریں تو اس کو تکلیف نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا جب آپ بٹھائیں یا لٹا کے اس کو پراپر طریقے سے، ایک بندہ پچھلی ٹانگیں پکڑے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے نا آگے سے اس کی گردن پکڑ کے آرام طریقے سے نس دیکھ کے اور تکبیر پڑھ کے چھری پھیریں۔ اس کے بعد جو ہے کہاں سے چھری یہاں سے پھیرنی ہے، یہ جگہ ہے، یہ مطلب کانوں کے نیچے؟ جی جی، کانوں کے نیچے، یہ گردن کا یہ بالکل یہ جوڑ ہے، جب آپ یہاں سے پھیریں گے تو اس کے نیچے فکس یہ ہڈی آ جاتی ہے، فکس، اچھا، جو اس کی ہڈی ہے سر؟ جی جی، ہڈی آ جاتی ہے۔ آپ ہڈی کو پراپر طریقے سے چھڑائیں گے اور اس کے بعد 5 سے 7 منٹ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ بعض کسائی جو ہیں وہ ان کی وہ گردن کی ہڈی توڑتے ہیں؟ نہیں، وہ توڑنا غلط ہے، اچھا، کیونکہ جب تک ایک چیز ہے، جاندار چیز، اس میں سانس چل رہا ہے، جی، تو آپ اس کی گردن توڑیں تو یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس کو پراپر طریقے سے یہ ٹھنڈا ہو جائے، اس ٹائم آپ کو پتہ لگے کہ اس کا سانس نہیں ہے، ختم ہو گیا، اس کے اندر سے جان جا چکی ہے، تو اس کے بعد آپ جو ہے نا اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ پر اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے یہ پچھلے پاؤں ہیں، یہ اس جگہ سے، یہ پچھلی لاتوں کے پاس سے آپ اس کو جو ہے نا چیرا دے کے اس کی پچھلی لاتوں کی کھال اتاریں گے، نیچے سے پراپر طریقے سے جوڑ چھڑائیں گے۔ یہ ٹانگوں کا جوڑ ہے، اس جوڑ سے آپ نے پہلے روکیں جی آپ بتا رہے تھے کہ یہ کھال کیسے اتارنی ہے؟ یہ جوڑ ہے، جس ٹائم یہ ٹھنڈا ہوگا بکرا، تو اس کے آپ نا چھری کی الٹی سائڈ یہاں ماریں تو یہ ٹانگ وغیرہ نہیں ہلائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو چیرا دیں گے یہاں تک دونوں سائڈوں پہ، اس کے بعد یہ ٹانگوں کی پچھلی کھال اتارنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پچھلی کھال اتار کے یہ جوڑ ہے، اس جوڑ سے آپ نے اس کے پائے کو چھڑانا ہے، پر پائے کو ساتھ سے علیحدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کو آپ نے ٹانگ دینا ہے، ٹانگ کے اس کے اوپر ایک مگہ پانی ڈالیں اور یہ مکی بنا کے پراپر طریقے سے اس کے اندر مکیاں ماریں گے تو اس کی یہ کھال یہاں سے یہاں تک اتر جائے گی۔ یہاں پہ آ کے آپ کو تھوڑا سا چھری کا استعمال کرنا پڑے گا، پر اس سے پہلے جب آپ اس کو ٹانگیں گے تو اس کے اگلے پاؤں اور گردن اس کی جسم سے علیحدہ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، جب کھال اس کی پراپر طریقے سے اتر جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اگلی طرف سے اس جگہ سے اس کے اندر چھری مارنی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی خوراک کی نالی کے اندر جو خون، جو پانی شانی ہے ہوگا وہ باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے اس کا یہ پیٹ نیچے سے چاک کرنا ہے، چاک کر کے اندر سے اوجری اور آنتڑیاں نکالنی ہے۔ کلیجی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں زہریلا پتا ہے،
تو اس کو آپ تھوڑی سی کلیجی فالتو لے لیں، اس کو کاٹ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ زہر جو ہے نا وہ نہ گوشت پہ گرے اور نہ اس کے اندر گرے، اور اس کے چھوٹی سی پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی، وہ آپ کاٹ دیں، اور اس کے بعد یہ بکرا آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر بال ہیں اس پہ تو آپ اس کو طریقے سے ہلکے ہلکے بال اتار دیں اور تھوڑی دیر اس گوشت کو خشک ہونے دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو اپنے طریقے سے جس طرح بھی آپ کو سمجھ آتا ہے پراپر طریقے سے چھوٹی بوٹی یا بڑی بوٹی بنانی ہے یا بڑے بڑے پیس کرنے یا کسی کو دینا تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک تو گوشت آپ نے خشک کرنے کے طریقے بتا دیے کہ اس سے گوشت خشک ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ جو ٹوکا استعمال کرنا ہے اس کا ٹوکا جو ہے وہ اس طرح استعمال کریں، جب آپ گوشت اس کا خشک کریں گے تو ٹوکا آٹومیٹکلی اس پہ سلپ نہیں کرے گا، اور اس طرح آپ نے مارنا ہے اس پہ ہڈی پہ، اگر مارنا ہے تو اس طرح مارنا ہے کہ وہ طریقے سے ہڈی ٹوٹے، اس کے اندر کرچ نہ ہو، وہ ہڈی ایک جگہ سے ٹوٹے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب کرچ ہوتی ہے وہ گوشت بنتا ہے تو وہ کھاتے ہیں کئی لوگ، پھر بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑے موچی نے ذبح کیتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ یہ آپ نے ایک ایکسپرٹ اور ماہر کی زبانی قربانی کرنے کا طریقہ بھی سنا، اور قربانی کے جانور کے حوالے سے، تو آپ اگر یہ طریقہ اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی قربانی خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایسے کیا جا سکتا ہے، بہت آسان عمل ہے، اور اپنی قربانی خود کرنے کا جو مزہ ہے وہ تو آپ کو کہیں اور کسی چیز میں نہیں ملے گا۔ خود بھی عید قربان کے دن یہ عمل کرنا مزید آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قربانی کی جائے، اور جب قربانی اپنی کروائی جائے تو ایکسپرٹ کو ڈھونڈا جائے، ایسے ماہر سے، صحیح قصاب سے قربانی کروائی جائے، تاکہ قربانی کے جانور جو ہے وہ بھی تکلیف سے نہ گزرے اور آپ بھی تکلیف سے نہ گزریں۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔